حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی، اور جن و انسان پرندے سب آپ کے تابع اور لشکر تھے۔ آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانور کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم الشان لشکر تقریباً 20 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو مع اس لشکر کے اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ اور 5000 گائیں اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے، جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد مکہ معظمہ میں مناسب دن ٹھہرنے کے بعد صبح کو وہاں سے چل کر صنعاء ملک کے یمن میں پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ مکہ معظمہ سے صنعاء کا 1 مہینے کا سفر ہے، اور آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعاء زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ جن کا نام ہدہد تھا ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور کی اور یمنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد نے کہا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور نے کہا میں ملک شام سے اور اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد نے کہا کہ سلیمان کون ہے؟ تو یافور نے کہا وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرمانبردار سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد نے کہا کہ میں اسی ملک کے رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور نے کہا بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور فرمانبردار بلقیس کی مفصل خبر سناؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ یافور نے کہا کہ اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادھر نماز عصر کا وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقع حاضر نہیں؟ اگر وہ حاضر نہیں ہے تو میں اسے کوئی ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان نے تمہارے لیے قسم کھائی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا۔ ہدہد ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا کہ ہاں فرمایا ہے کہ وہ کوئی روشن سند میرے پاس لائے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔
حدود نے کہا تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا کہ ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے پر زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان و عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے اور اس کا بہت بڑا ایک تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصوع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا اور پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت متصل تھا اور ساتھ ہی اس پر غلاف تخت کو چڑھا رکھے تھے اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرد کا اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس عظیم تخت پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا بہت ہی دشوار اور مشکل تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا آؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، پھر اس کے بعد مضمون کو لکھا، یہ میرے معاملہ میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر شاہی مہر لگا کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 قیلوں کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رسالہ روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک پہنچایا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پہ رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور آیا سلطنت سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے ہیں اور لڑنے والے ہیں، زور والے اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں، بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے۔ بہرحال اگر اس نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کے دین کی اتباع کی جائے گی۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں اور بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بیٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے مرصوع تھی۔ 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا، وغیرہ وغیرہ مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیا۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جینی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائے، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں، وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی اور اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی
اور خشکی و تری کی خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب پر 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوا دی، اور ان پر اپنے مقربین و خاص کو بیٹھایا، اور اپنی جینی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بہ صف کھڑا کر دیا، اور وحشی جانوروں اور درندوں پرندوں اور چوپائیوں کو بھی سب بہ سب کھڑا کر دیا، اور اس قسم کی شاہی دبدبہ اور جلال، اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے زام میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی چاہ و عزت و شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور سوچنے لگا میں بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفہ ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا، اور باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جا، اور اپنے ساتھ جا کر میری یہ خبر کہہ دے، میری یہ بات کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر لشکر لائیں گے، اس کے مقابلہ کی اسے طاقت نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا، تو بلقیس نے غور سے سنا اور بولی کہ بے شک وہ نبی ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر اس نے عیا سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ افریت نامی ایک جین اٹھا اور بولا کہ آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا کہ میں ایک پل مارنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کے پل میں وہ تخت لے بھی آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حضرت کی شان و شوکت و صداقت و نبوت کا نظارہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی۔